بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ کو صندوق میں کیوں بند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کب قبول ہوئی؟ حاکم نے جب بی بی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کیا ہوا؟ ناظرین، اس سے قبل کہ یہ گزارشات ہم پیش کریں، آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ہو سکے تو اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ ناظرین اکرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب لوط علیہ السلام اور جناب سارہ سلام اللہ علیہ کے ہمراہ بابل سے فلسطین کی جانب روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی ناموس جناب سارہ سلام اللہ علیہ کو بے حیا آنکھوں سے بچانے کے لیے ایک صندوق بنوایا، بی بی کو اس میں بٹھایا۔ جب وہ مصر کی سرحد پر پہنچے تو مصر کے حاکم ازارہ نے سرحد پر کسٹم آفس بنایا تھا تاکہ وہاں پر مامور لوگ مصر میں داخل ہونے والے ہر ایک کارواں سے ٹیکس وصول کریں۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال و اسباب کی تلاشی لینا شروع کی۔ ان کی نگاہیں صندوق پر پڑی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اس صندوق کو کھولو، اس کے اندر موجود سامان کی قیمت لگا کر ہم ٹیکس وصول کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، تم یہ سمجھو یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس کا جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ مجھ سے لے لو، لیکن اسے کھولوں گا نہیں۔ سپاہی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صندوق کھولنے پر مجبور کیا۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام کو صندوق کھولنا پڑا۔ جب صندوق کھلا تو انہوں نے دیکھا حسین و جمیل عورت موجود ہے۔ انہوں نے کہا، یہ عورت کون ہے؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ عورت میری خالہ زاد ہے اور میری زوجہ ہے۔ سپاہی نے کہا، اس سے صندوق میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی ناموس کے بارے میں میری غیرت کا تقاضا ہے کہ اس پر کوئی ناپاک نگاہ نہ پڑے۔ سپاہی نے کہا، میں تمہیں یہاں سے اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک حاکم مصر تمہارے اور اس عورت کے واقعے سے آگاہ نہ ہو جائے۔ سپاہی نے حاکم مصر کے نام پیغام بھیجا، سارا ماجرا سنایا۔ حاکم نے حکم دیا کہ صندوق کو میرے پاس لایا جائے۔ جب سپاہی صندوق اٹھانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جب تک زندہ ہوں ہرگز صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ بات حاکم تک پہنچی۔ اس نے کہا، صندوق کو ابراہیم کے ہمراہ میرے پاس لے کے آؤ۔ سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس صندوق اور تمام مال و اسباب کے ساتھ حاکم مصر کے پاس لے کر گئے۔ حاکم مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اس صندوق کو کھولو۔ آپ نے فرمایا، اس کے اندر میری بیوی ہے جو میری خالہ زاد ہے۔ میں ہر بات کے لیے حاضر ہوں، یہاں تک کہ میری ساری دولت لے لی جائے، لیکن اس کا دروازہ نہ کھولوں گا۔ حاکم یہ سن کر غصے میں آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو صندوق کھولنے پر مجبور کیا۔ تب خلیل خدا نے صندوق کھولا۔ حاکم کی نجس نگاہ جب جناب سارہ پر پڑی تو اس نے ان کی طرف دست درازی کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے، خدایا اس حاکم کے ہاتھ کو میری زوجہ کی طرف دست درازی سے باز رکھ۔ حاکم کا ہاتھ آدھے راستے میں ہی خشک ہو گیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے خدا نے ایسا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیرت کو بہت پسند کرتا ہے اور گناہ کو برا سمجھتا ہے۔ اس نے تجھے گناہ سے روکا ہے۔ حاکم نے کہا، اپنے خدا سے کہو میرا یہ ہاتھ ٹھیک کر دے، اگر ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ دست درازی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے حضور دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے پھر جناب سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ دوبارہ شل ہو گیا۔ یہ واقعہ 3 مرتبہ تکرار ہوا۔ آخر کار حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
عاجزانہ التماس کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تمہارا دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو تو میں دعا کروں۔ حاکم نے کہا مجھے منظور ہے۔ خلیل خدا نے دعا کی، حاکم کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ اور غیرت مندی دیکھی تو ان کے شایان شان ان کا احترام کیا اور کہا آپ اس زمین پر آزاد ہیں جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اور میں آپ کی بیوی کی خدمت گزاری کے لیے ایک کنیز بھی آپ کو بخشتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاکم کی بات قبول کی۔ حاکم نے ہاجر نامی ایک کنیز جناب سارہ کی خدمت کے لیے مخصوص کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معذرت کی اور دین ابراہیمی کو قبول کیا، اور یہ بھی حکم صادر کیا کہ ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت، ان کا معجزہ اور اخلاق اس بات کا سبب بنے کہ حاکم مصر نے آئین ابراہیمی کو قبول کیا اور انتہائی احترام کے ساتھ انہیں وہاں سے رخصت کیا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔